الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليك النشور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں، اور اللہ کریم سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کی اس سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ کریم کا بڑا احسان ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پہ، کہ اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بہت بڑی نعمت اللہ ان نعمتوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمایا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو جب کسی نعمت پر تم شکر ادا کرو گے نا تو میں اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ تو اللہ کریم ہمیں نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور نعمت کی ناقدری ناشکری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو انہی نعمتوں میں جن کی کوئی، اللہ اکبر، دیکھیں، کوئی بدل نہیں ہے، اتنی بیش بہا بیش قیمت جو نعمت ہے، ایک نعمت اس میں سے دعا کی نعمت ہے۔ اللہ کریم نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا جو ایک ذخیرہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ایک بہت بڑا ذخیرہ قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں گے، آپ تلاوت کریں، مطالعہ کریں ناظرین، تو ایک بہت بڑا ذخیرہ آیات کے اندر، سورتوں کے اندر دعاؤں کا ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، کبھی ان کی دعائیں نقل کی گئی ہیں، نیک بندوں کی دعائیں ہمیں سنائی گئی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث کے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ دعاؤں کا ہے، بہت بڑا ذخیرہ دعاؤں کا ہے۔ تو الحمدللہ اس پروگرام کے اندر جو رحمان کی رحمت کا پروگرام ہوتا ہے، ہر ویڈنسڈے کو 11 سے 12 تک آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی سماعت فرماتے ہیں ناظرین۔ تو اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن سے یا احادیث سے کوئی ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، پر اس دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو ہے، پھر دعا کا سیاق و سباق، دعا کے حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، دعا کا ترجمہ کیا ہے، دعا کی تشریح کیا ہے۔ تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ہم دعاؤں کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے ایک تو معلومات میں بھی اضافہ ہو، نالج میں اضافہ ہو، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دعاؤں کا ہم عادی بنائیں۔
دعاؤں کا عادی بنائیں۔ ناظرین، دعا اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ امیجن کریں کہ قرآن کریم کی ابتدا اور انتہا بھی دعاؤں سے۔ قرآن کریم کی جب آپ ابتدا کرتے ہیں سورۃ الحمد، سورۃ الفاتحہ آپ پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہی سورۃ الدعا ہے، چونکہ اس سورت کے اندر ایک بندہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سب سے بڑی دعا مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اور قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو انتہا کہاں ہوتی ہے؟ آغاز سورۃ الفاتحہ سے اور انتہا ہوتی ہے معوذتین پر، یعنی دو صورتیں جن کو آپ سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھتے ہیں۔ ان دو صورتوں میں بھی ایک بندہ اللہ پاک سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں شیاطین کے شر سے، فتن سے، حسد کرنے والوں کے حسد سے اور ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ، یعنی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کا آغاز بھی دعا ہے اور اختتام بھی دعا۔ تو دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین، پوری دنیا کی جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے وائرس کے حوالے سے، جو خوف و ہراس کا عالم ہے، اور کاروبار، تجارت اور معاشیات کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہر شخص پریشان، طرح طرح کی پریشانیوں میں گھری ہوئی اس وقت انسانیت ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ خصوصیت صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہے کہ ایسے نازک ترین حالات میں بھی ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، اتنا پریشان نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے کہ بالکل سے جو ہے امید اور آس کو توڑ دے، نا امید ہو جائے، مایوس نہیں۔ اس کو ایک بہت بڑا سہارا دعا کا ہوتا ہے، بہت بڑا سہارا دعا کا ہوتا ہے، یعنی کمزور تو ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ دعا کے ذریعے سے اس کو جو طاقت ملتی ہے، جو تقویت ملتی ہے، جو تشفی اور تسلی ملتی ہے، جو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کی مشیت، میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرے اللہ کی یہ مشیت ہے، میرے اللہ کی یہ مرضی ہے، میرے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اور یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، یہ سوچے کہ اللہ کی مشیت سے سب کچھ ہو رہا ہے، پہلے بھی جو کچھ ہوا اب تک، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے حال میں، اور پریزنٹ اور فیوچر کے اندر بھی جو کچھ ہوگا، قیامت تک جو کچھ ہوگا میرے اللہ کی مرضی سے ہوگا، میرے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اور یہ جو صفت ہے نا ناظرین کہ اللہ پاک کے فیصلے پہ راضی رہنا، اللہ پاک نے دیکھیں قرآن کریم کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بہت سی صفات بیان فرمائیں، بہت سی خصوصیات، بہت سی اچھی صفات بیان فرمائیں، لیکن اس میں ایک خصوصیت، ایک امتیاز، ایک خاصیت ان کی جس کا اللہ پاک نے بار بار تذکرہ کیا ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے رضا بالقضاء، کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے حوالے سے جو آیات آتی ہیں، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کہ مکی زندگی کے اندر کیسے کیسے حالات آئیں، حضرت بلال ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر ہیں، حضرت سمیہ ہیں، حضرت خباب ہیں، آپ پڑھیں تو یقین کریں کہ کلیجے منہ کو آتے ہیں، انسان کانپ اٹھتا ہے صرف واقعات پڑھ کے کہ اللہ کسی انسان کی زندگی میں بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں۔ حضرت بلال کو تپتی ریت کے اندر، وہاں کی گرمی کی شدت مشہور ہے، آپ بھی حج کرنے جاتے ہیں، عمرے کرنے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی دھوپ کی کیا شدت ہوتی ہے گرمی کے دنوں میں، باپ رے باپ۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت بلال شدید گرمی میں ان کے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ان کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا کہ باز آ جاؤ، دستبردار ہو جاؤ اپنے کلمے سے۔ حضرت بلال کی زبان اقدس پر احد احد کا لفظ ہوتا۔ حضرت خباب کیسے کیسے مظالم ان کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن مجال ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی مظالم سے تنگ آ کر، ظلم سے تنگ آ کر، خدا نخواستہ معاذ اللہ اسلام سے اور ایمان سے دستبرداری کا اس نے اعلان کیا۔ ایک واقعہ آپ نہیں پیش کر سکتے، ایک واقعہ آپ نہیں پیش کر سکتے۔ تو دیکھیں یہ ایمان کی برکت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے، یہ دعاؤں کی برکت۔ ایک مومن کو اللہ کی ذات پر اس بات کا یقین ہو کہ میرا اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں گے وہ بہتر ہوگا، اللہ سے بڑا کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے، غم گسار نہیں ہے، غم خار نہیں ہے، اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دعائیں یہ بہت بڑی نعمت، دعا کو کے بارے میں فرمائیں کہ اے لوگو دعائیں کیا ہیں؟ یہ تمام عبادات کا مغز ہے، لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ دعا کو عبادت کیوں کہا گیا؟ دیکھیں عبادت کسے کہتے ہیں ناظرین؟
عبادت کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے سامنے ایک بندہ اظہار عبودیت پیش کرتا ہے کہ یا اللہ میں بہت بے کس ہوں، بے بس ہوں، عاجزی انکساری کا مجسمہ بن کے اللہ پاک کی الوہیت کا بندہ اقرار اور اللہ کی قدرت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں زیرو ہوں، یا اللہ میں بالکل بے بس عاجز ہوں، یا اللہ بے کس ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انتہائی طاقت والی ذات کے سامنے انتہائی ذلت کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات انتہائی طاقت والی، قوت والی، شان والی، بلندی والی، عظمت والی ذات کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار بندہ کرتا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور دعا بھی یہی ہے۔ دعا کیا ہے کہ بندہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، میں بے اختیار ہوں، اے اللہ میں بے بس ہوں، اے اللہ میں بے کس ہوں، گرچہ میں نے سارے اسباب اختیار کیے ہیں کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے میرے اللہ، لیکن یہ ساری میری تدابیر، میرے سارے اسباب، اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر آپ کی مشیت نہ ہو، اگر آپ کا اذن نہ ہو، اگر آپ کی اجازت نہ ہو، اگر آپ کا حکم نہ ہو، اگر آپ کی مرضی نہ ہو، تو میرے اللہ یہ میرے سارے کے سارے تدابیر، میرے سارے کے سارے اسباب، سارے کے سارے سورسز، یہ اللہ سب بیکار، کوئی حیثیت نہیں اگر آپ کی مشیت نہ ہو۔ ہاں آپ کی مشیت اگر ہو جائے تو میرے یہ اسباب، میرے یہ اللہ اکبر، یہ میری تدابیر، ان کے اندر جان پیدا کرنا، یا آپ کی مشیت سے ان کے اندر جان پیدا ہو۔ تو بہرحال ناظرین، آج جو دعا آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے، یہ دعا سب سے پہلی وہ دعا ہے کہ جب ایک بندہ یا ایک بندی صبح بیدار بندہ ہوتا ہے، ایک بندہ جب بیدار ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، صبح کے وقت جب وہ بیدار ہوتا ہے، تو سب سے پہلا جو کلمہ، جو جملہ، جو دعا وہ پڑھتا ہے، وہ دعا میں نے آپ کی خدمت میں آج پیش کی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام کی تمام تعریف، الحمد، تمام کی تمام تعریف کی جتنی قسمیں ہیں، قرآن کریم کی ابتدا بھی دیکھیں الحمد سے ہے، الحمدللہ، کہ تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے، یعنی تعریف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اور جتنی قسمیں ہیں دنیا میں، ہر تعریف کا جو ایکچول جو کریڈٹ ہے وہ اللہ پاک کو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان جب ایک دوسرے کی کسی ہنر پر، کسی اللہ اکبر، کسی کمال پر، کسی جمال پر، کسی کی جب انسان تعریف کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ تعریف کا اصل مستحق تو اللہ کی ذات، جس بیوٹی کی بھی آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جس قسم کی بھی بیوٹی ہو، ظاہر ہے کہ بیوٹی پیدا کرنے والا کون، بیوٹی بنانے والا کون، چاند بنانے والا کون، سورج بنانے والا کون۔ آپ جب بھی کسی پینٹنگ کی آپ تعریف کرتے ہیں تو دراصل آپ پینٹر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں جس مخلوق کی بھی آپ کسی بھی اینگل سے تعریف کر رہے ہوتے ہیں ناظرین، تو اس تعریف کا، آپ کی ہر قسم کی تعریف کا جو اصل کریڈٹ ہے وہ اللہ پاک کو جاتا ہے، چونکہ اللہ پاک ساری کی ساری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، ہر قسم کی خوبصورتی اور ہر قسم کی بیوٹی کو پیدا کرنے والے ہیں اللہ۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ، ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے، جتنی بھی تعریف کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کون اللہ؟ کیوں ہے اس کی تعریف؟ الذی احیانا، وہ اللہ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمایا، بعد ما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد۔ یہاں دیکھیں بیدار ہونے کو زندگی سے تعبیر فرمایا ہے، اور سونے کو نیند سے، موت سے تعبیر فرمایا کہ نیند جب ہم سوتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک قسم کی موت ہے، ایک قسم کی، چونکہ موت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم اور روح کا رشتہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے، جسم کا رشتہ روح سے اور روح کا رشتہ جسم سے منقطع ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ موت واقع ہو گئی کسی شخص کو۔ کیوں موت واقع ہو گئی؟ کہ اس کے روح نے اس کے جسم کو چھوڑ دیا، روح الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا۔ نیند میں کیا ہوتا ہے؟ نیند میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ اور کسی نہ کسی درجے میں روح کا رشتہ جسم سے کم پڑ جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر گہری نیند سو رہے ہوں تو آپ کے اراؤنڈ، آپ کے سراؤنڈنگ میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتہ، آپ کہتے ہیں میں تو سو رہا تھا، بس اوقات ہم آواز بھی نہیں سنتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کون بیٹھا ہوا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم نیند میں ہوتے ہیں۔ تو نیند میں بھی
ایک طریقے سے موت کی شکل ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ بعد ما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ گویا صبح بیدار ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک نئی زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو دعا کرنے والا کیا دعا کر رہا ہوتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اے اللہ ساری کی ساری تعریف آپ کے لیے، حمد اور شکر اور ثنا، ساری کی ساری قسمیں حمد کی، ثنا کی، تعریف کی آپ کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ، جس اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، احیانا، زندگی عطا فرمائی، حیا عطا فرمائی، حی، ہمیں اللہ پاک نے ہمیں حی بنایا، بعد ما اماتنا، یعنی سونے کے بعد دوبارہ ہمیں بیدار کر دیا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ اللہ پاک نیند کی حالت میں ہماری روح قبض ہو جاتی، سویا ہی رہ جاتا میں۔ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوتے ہیں، صبح بیدار نہیں ہو پاتے، روح قبض ہو جاتی نیند کی حالت میں۔ تو بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے کہ میرے اللہ، آپ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، تمام کے تمام تعریف آپ کے لیے ہے کہ آپ نے ایک دوبارہ زندگی عطا فرمائی مرنے کے بعد، موت کے بعد، یعنی نیند کے بعد۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، ایک جگہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ بھی ہے کہ اللہ اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے، ہم سب گٹ ٹوگیدر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ یا اللہ، اصل ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن تو وہی، یہ تو وقتی طور پہ انسان کی زندگی ڈے اور نائٹ کی طرح ہے، صبح ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، پھر سوئے، پھر اٹھے، پھر سوئے، پھر اٹھے۔ اصل فائنل ہمیں جو جانا ہے وہ آپ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا۔ اب دیکھیں، بظاہر بڑی مختصر دعا، اللہ کری کہ دعا ہم سب کو یاد ہو جائے۔ ناظرین، آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، بچوں کو ضرور یاد کرائیں، اپنے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، معصوم بچوں کو ضرور یاد کریں، کیونکہ بچپن میں حافظہ، میموری بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یا یقین جانیے کہ بچپن میں جو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں نا، پوری زندگی انسان نہیں بھولتا۔ تو بچے کب یاد کریں گے؟ جب ہم ماں باپ بچوں کے سامنے ان دعاؤں کا ورد کریں گے، ان دعاؤں کو پڑھنے کا، اپنے کبھی کبھی یہ دعاؤں کو دوسروں کی اصلاح کے لیے زور سے بھی پڑھنا چاہیے۔ آپ صبح اٹھیں، بچے اگر سامنے موجود ہیں یا بچے آپ کے پاس ہیں، آپ زور سے پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور والیک النشور۔ بچے پوچھیں گے کہ ابو کیا پڑھ رہے ہیں، امی آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو امی بتائیں گی، ابو بتائیں گے کہ بیٹی یہ دعا ہے کہ بندہ صبح بیدار ہوا، سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا عرض کیا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ دعا کے اندر بے شمار جو فوائد ہیں اور منافع، سب سے بڑا نفع، سب سے بڑا فائدہ کہ دعا ایک بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ دعا اللہ پاک سے کنیکشن کا نام ہے۔ صبح ہوتی سب سے پہلا کام بندہ یہ کرے کہ اپنے آپ کو اللہ پاک سے جوڑ دے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اللہ میں بے شک دنیا میں میرا جو لقب مجھے لوگ دے رہے ہوں، کوئی مجھے سر کہہ رہا ہو، کوئی مجھے مفتی صاحب، کوئی مجھے عالم صاحب، کوئی علامہ صاحب، کوئی چودھری صاحب، کوئی خان، بڑے بڑے القاب الفاظ سے مجھے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے سامنے میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ میری کوئی اوقات نہیں، میں زیرو۔ تو یقین جانیے یہ اتنی بڑی نعمت، اور اس سے اتنی طاقت ملتی ہے ایک بندے کو، گویا اللہ پاک کی پناہ میں وہ بندہ آ گیا، وہ بندی اللہ پاک کی نگرانی میں آ گئی، اللہ پاک کی حفاظت میں آ گئی، اللہ پاک کے رابطے میں آ گئی۔ اور اللہ پاک کے رابطے میں آ جانا، اللہ پاک کی حفاظت میں آ جانا، اللہ پاک کی نظروں میں آ جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے، صبح اگر آپ بیدار ہوتے ہیں، ان دعاؤں کے پڑھنے میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ مشکل سے میرے خیال میں 2 منٹ بھی نہیں لگا، آپ بیدار ہوئے، اور اس کے لیے دیکھیں دعاؤں کو اتنا آسان رکھا گیا ہے۔ آپ قربان جائیے کہ دعا ایک ایسی واحد ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کو انجام دینے کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط، ہر عبادت کی شرطیں، عبادت کے اندر واجبات ہیں، فرائض ہیں، عبادت کے اندر کچھ ایسے ایکشن ہیں جو عبادت کو فاسد کر دیتے ہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے ناظرین کہ دعا کے اندر، چونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی، بہت اہم چیز ہے دعا، اب ہر شخص کی ضرورت، کوئی بھی شخص دنیا میں بڑی سی بڑی ہستی جو یہ کہہ دے کہ میں دعاؤں سے بے نیاز ہوں، نہیں، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں بعد از خدا، بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی
شان والی ہستی ہے، عظمتوں والی ہستی ہے، جلال و جمال کمال کا سرچشمہ، علم و عمل کا ساری صفات کمال کی جو ذات سرچشمہ ہے، اس ذات کی آپ سیرت پڑھیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی ایسی دعائیں آپ کو ملے گی کہ اللہ اکبر، وہ دعائیں اپنی مثال آپ ہیں۔ اتنی انکساری، اتنی عاجزی، اتنی بے بسی، بے کسی کا اظہار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ کو ملے گا کہ بسا اوقات دعا پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر اس قدر عاجزی، انکساری، آپ دعاؤں کے کلمات آپ پر غور کریں۔ ایک دعا ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، میرے اللہ میں اپنی بے مائیگی کا اظہار کرتا ہوں، یہ اللہ میں تجھی سے شکوہ کرتا ہوں اپنی بے مائیگی کا، اپنی کم مائیگی کا، اپنی بے بسی کا، اپنی بے کسی کا، اپنے فقیر ہونے کا، اپنے عاجز ہونے کا۔ آپ یقین جانیے کہ انسان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب انسان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جب مطالعہ کرتا ہے۔ تو علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ پاک کی عظمتوں کو سمجھنے والے سب سے زیادہ جو طبقہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا۔ اللہ پاک کی عظمت جتنی انبیاء علیہ السلام کے سامنے ان کی نظروں میں آشکارا ہوتی ہیں، کوئی دوسرا غیر نبی اللہ کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی قدرت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے، کتنا عزیز ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا علم سب سے زیادہ کامل، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ اللہ اکبر کمال والا، جمال والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمتوں کو سب سے زیادہ جاننے والے، اللہ کی بزرگی کو اور بڑائی کو سب سے زیادہ جاننے والے چونکہ ہیں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی انتہا درجے کی عاجزی والی، اللہ کی عظمت کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی، انکساری، بے بسی، بے کسی کا اظہار ہوتا ہے، عبودیت کا اظہار ہوتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ان دعاؤں کا ہمیں اپنے آپ کو آج خاص کر کے اس دور میں ناظرین جو سانحات کا دور ہے، حادثات کا دور ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظات میں پڑھ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، ایک زمانہ ایسا ضرور آنے والا ہے جو بڑا فتنوں والا زمانہ ہو، بڑے فتنوں والا زمانہ ہوگا، اور اس زمانے میں فتنوں سے وہی شخص بچ سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے۔ کون؟ جو شخص دعاؤں کا اہتمام کرے گا، جو دعاؤں کا مانگنے والا ہو اور اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بنا لے کہ ہر وقت اللہ پاک سے دعا کرتا رہے، ہر وقت دعا کرتا رہے۔ تو یہ دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس دعا کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے آج، کہ سب سے پہلے جو صبح ہو، بجائے اس کے کہ انسان کچھ اور کہے، کچھ نہ کچھ تو انسان ظاہر ہے کہ جب صبح ہوتی ہے ہر شخص اپنے اپنے ذوق مزاج کے مطابق کوئی نہ کوئی عمل تو کرتا ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہونی چاہیے صبح ہوتی ہی اپنے آپ کو مکمل سلنڈر کرے کہ یا اللہ میں بالکل بے بس بے کس چھوٹا سا تیرا بندہ ہوں، میرے اللہ آپ کی قدرت کے سامنے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی احیانا، میرے اللہ تمام تر تعریف آپ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھے حیات عطا فرمائی، زندگی بخشی، موت کے بعد یعنی نیند کے بعد، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور میرے اللہ آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا۔ اب دیکھیں مشکل سے 2 منٹ کا وقفہ لگے گا آپ کو، لیکن اس دعا کے ذریعے گویا آپ اللہ پاک کی حفاظت میں آ گئے۔ آج دیکھیں دنیا میں ہم مصیبت سے بچنے کے لیے، مصائب مشکلات سے بچنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی اسباب اختیار کرتے ہیں، کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، کتنی پرہیز کرتے ہیں، کیسے کیسے ہم اسباب اختیار کر لیتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو سیکیور محسوس کر سکیں، ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن سب سے اہم کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا غفلت میں ہم رہتے ہیں اس کام سے جس کی اہمیت نہیں ہے، وہ ہے دعا۔ ہر وقت انسان اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کرتا، دعا کرتا رہے کہ یا اللہ، یہی وجہ ہے کہ دعا کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی کہ دعا آپ ناپاک ہیں، آپ پر غسل واجب ہے، لیکن آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کے لیے آپ کو غسل کی ضرورت نہیں، آپ کو وضو کی ضرورت نہیں، آپ کو مصلی کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی وقت کا انتظار نہیں کرنا کہ یہ مکروہ اوقات عبادت نہیں، یہ فلاں وقت نہیں، غروب کے وقت، طلوع کے وقت، زوال کے وقت، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس وقت میں آپ نے دعا نہیں کرنا۔ ایون آپ ایسی جگہ پہ ہیں، آپ ٹوائلٹ کے اندر ہیں، باتھ روم کے اندر ہیں، زبان سے پڑھنا منع ہے،
زبان سے آپ تلاوت نہیں کریں گے، زبان سے آپ کوئی دعا نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ دل میں دعا کرتے رہیں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، کوئی بھی وقت یقین جانیے کہ دعا کو اتنا آسان کیوں رکھا گیا ہے، تاکہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی وقت ایسا نہ گزرے جس میں بندہ اپنے رب سے ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ تو ایک مختصر سے بریک کے لیے جانا ہے، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ اس دعا کے حوالے سے مزید بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، خصوصاً جو لوگ اس وقت کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، خصوصاً ہمارے ملکوں کے اندر بڑے کیسز آ رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک اور بھی بات عرض کرنی تھی کہ اس وقت بڑی کثرت سے جو ہے اموات بھی ہو رہی ہیں، خاص کر کے ہمارے پاکستان میں علماء کرام جو ہے پچھلے دنوں مفتی نعیم صاحب بہت بڑی ہستی ہیں، اس کے علاوہ اور بڑی دیگر ہستیاں اللہ کو پیاری ہوئی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا کریں اللہ کریم تمام ہمارے عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے بے شمار علماء کرام جو ہے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، لقمہ اجل بنے ہیں۔ اللہ کریم غریق رحمت فرمائے اور ان کے لواحقین پسماندگان کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ کریم ان کو شہادت کا، شہید کا درجہ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ہم لوگ زندہ ہیں اللہ ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے، حسن خاتمہ کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم جب تک ہم زندہ ہوں اسلام کے ساتھ اللہ ہمیں وابستہ رکھے، ایمانی اعمال کے ساتھ اللہ کریم ہم سب کو وابستہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ ہم سب کے ساتھ ہم سب کو حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرمائے۔ ہماری آگے جو اولاد ہیں، نسلیں ہیں، اللہ ان میں اولیاء اتقیاء نیک لوگ پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، فتنہ سے، آزمائش سے اور کفر سے، نفاق سے، ہر قسم کی ایسی چیزوں سے جو ایمان کے لیے خطرناک ہیں، اللہ ان بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، چونکہ دعاؤں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے حوالے سے بہت شمار باتیں بتائی ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک والد کی دعا، والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ جو والدین ہیں نا، آپ سے بڑا ولی بچوں کے حق میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو دعا ماں کر دے، جو دعا والد کر دے اپنے بچوں کے لیے، اس سے بڑی دعا، مقبول اور محبوب دعا تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایک تو مسافر کی دعا۔ اسی طریقے سے دعائیں رد کب ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتائی ہے، ایک ایک چیز ہمیں بتائی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دعا میں نے بتائی ہے، یہ آپ نے صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ایک بہترین صبح کا آغاز، ایک خوبصورت شاندار دن کا آغاز ہم جب کرتے ہیں تو یہ دعا ہم پڑھیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیک النشور۔ بہت آسان دعا، 2 لائن کے اندر بڑی بڑی نظمیں ہم یاد کر لیتے ہیں، بڑے بڑے اللہ اکبر چیزیں ہمیں یاد ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے اشعار کا پوری نظم ہمیں یاد ہو جاتی ہے، لیکن دعا بڑی مختصر سے۔ اب میں نے عرض کیا کہ دیکھیں وہ دعائیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نبوت سے نکلی ہوئی دعائیں، وہ دعائیں اتنی مقبول، اتنی نورانی روحانی ہیں کہ اجر و ثواب کے علاوہ اس کی برکتیں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، جی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے یہ پروگرام کے بعد آپ سے وہ بات ہو سکتی ہے آف ایئر؟ آپ کال سینٹر کے سے لے لیں نمبر، یا وہاں بات کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یا کوئی سوال مزید ہو تو بتا دیں۔ وہ جو دعا نہیں آتی جی اس کے معنی ساتھ میں لائیں۔
اسکرین پر ترجمہ بھی میں بتاتا ہوں بہت شکریہ. اور کال ہے بھجن، اس کا ترجمہ یہ ہے الحمدللہ الذی احیانا. الحمدللہ یعنی ساری کی ساری تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، اللہ کریم کے لیے ہے. الذی احیانا، وہ اللہ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، بعدما اماتنا یعنی ہماری موت کے بعد. چونکہ میں نے عرض کیا کہ نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، بیداری کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے. چونکہ نیند کی جو شکل ہے نا کسی نہ کسی درجے میں موت سے مشابہ ہے. موت سے مشابہ ہے کہ جس طریقے سے آدمی موت جب واقع ہوتی ہے تو ہمارے جسم روح کا رشتہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے نیند کے اندر بھی کسی نہ کسی درجے میں روح کا رشتہ جسم سے کمزور ہوتا ہے. تبھی تو جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم ناواقف ہوتے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اسی لیے نیند کو موت سے مشابہ قرار دے کر فرمایا کہ یہ دعا دیکھیں الحمدللہ الذی احیانا، کہ تمام تر تعریف اللہ پاک کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی موت کے بعد. وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور اے اللہ آپ ہی کی طرف ہم سب کو جمع ہونا ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب مجھے یہ معلوم کرنا، اصل میں ایسا ہوا کہ پاکستان میں نے اپنا گھر بیچنے کی کری تھی لیکن اس میں کچھ پرابلم آئی ہیں تو میں بیچ نہیں سکی. میں نے وہ فی الحال روک دیا اور ساتھ ہی میں نے اپنے دوسرے مکان کے لیے بکنگ کری تھی تاکہ یہ بک جائے تو میں چھوٹا مکان لے لوں. لیکن اس میں جب میں اپنا بیچ نہیں سکی تو وہ بھی میں نے بکنگ بھی کینسل کروا دی. اب وہ جو بکنگ ہے نا، بکنگ جو میں نے کروائی ہے اس کے پیسے دینے میں وہ لوگ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے پلیز کوئی دعا بتا دیجئے تاکہ میں پڑھوں اور یہ کام آسانی سے ہو جائے. ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میری بہن، عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، میں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ریگولر دیکھتی ہوں لیکن بہت دفعہ میں ٹرائی کرنے کی کوشش کی، بالکل کال ہی نہیں لگتا. آج اللہ کا شکر ہے کال لگ گئی. جزاک اللہ، جزاکم اللہ. جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی جو لیڈیز لوگ کی جو مخصوص ایام جو ہوتے ہیں تو اس وقت میں قرآن کا پڑھنا کیسا ہے؟ اور جو جیسے کہ میں قرآن سکھاتی ہوں بچوں کو، آن لائن بھی دیتی ہوں، تو اس دوران جب قرآن ہم پکڑ نہیں سکتے تو کس طریقے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ میں بچوں کا سہارا لے کر قرآن پڑھاتی ہوں، تو اس میں کیا اس کا پروسیجر ہے؟ تو پلیز آپ مجھے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. ٹھیک ہے میری بہن، میں عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تفصیل سے بتائیں گے. سر یہ آواز کلیئر نہیں آ رہی، پتہ تھوڑی سی. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تفصیل سے بتائیں گے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھ رہی ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے؟ نو اور نہیں. بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ خیر. اچھا میری بہن نے سوال یہ کیا کہ گھر کے خرید و فروخت کے حوالے سے انہوں نے گھر بیچا اور پھر خریدنے کے معاملات کے حوالے سے دعا پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایسی کوئی دعا بتائی جس سے آسانی پیدا ہو. میری بہن ایک تو دعا یہ ہے کہ صبح و شام جو ہے 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ 7 مرتبہ اس دعا کو یہ دعا پڑھی جائے، معمول بنایا جائے اور صبح و شام کی پابندی بھی کی جائے. تو فرمایا گیا کہ اس دعا کی برکت سے ہر قسم کی رکاوٹوں کو اللہ کریم دور فرما دیں گے. جو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑی بندش ہے، بڑی رکاوٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، بہترین دعا یہ. ایک بات کو اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جب حالات آتے ہیں نا تو ہم پھر جو ہے نا ہمارے یہاں چونکہ ایک ماحول ہے اور عجیب سا کلچر ہے کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کسی نے یہ کر دیا ہے، کسی نے یہ وہ کر دیا ہے، کسی نے جادو کرا دیا. تو ان باتوں سے بڑا پرہیز کرنا چاہیے کہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں اللہ پاک کی مرضی شامل ہوتی. اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہ تو آپ کو نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان. حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بہت کلیئر کیا ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ اس حوالے سے بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندو اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی مشکل تمہیں اگر مقدر ہے اور مشکل آ رہی ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ کے علاوہ اس مشکل کو کوئی اور دور نہیں کر سکتا.
یعنی ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اللہ پاک اگر نہ چاہیں، اللہ پاک کا اذن نہ ہو، مشیت نہ ہو، ارادہ نہ ہو، تو ساری دنیا مل کے آپ کا نقصان نہیں کر سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ پاک نے مقدر کیا ہوا ہے، اللہ پاک کی مشیت۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کائنات مل کے آپ کو نفع پہنچانا چاہے، آپ کو خوش کرنا چاہے، آپ کو منفعت پہنچانا چاہے، آپ کو بینیفٹ دینا چاہے، اس سے زیادہ کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جتنا مگر اللہ پاک نے لکھ دیا۔ اس لیے اس حوالے سے ایک مومن کو بالکل مطمئن رہنا چاہیے، اچھے حالات آئیں تب بھی، حالات ناسازگار ہوں تب بھی، اور سازگار ہوں تب بھی۔ سازگار ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، یہ نعمت ہے۔ اور اگر حالات ناسازگار ہیں تو اللہ پاک کی طرف رجوع کرے کہ میرے گناہوں کی یہ شامت ہے، یہ میرے گناہوں کی شامت ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ میرے اللہ کی مرضی، تو وہاں بھی صبر اور تحمل کے ساتھ۔ تو بہرحال نماز کی پابندی بھی بہت ضروری ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے گناہ سے بچتے ہیں۔ دیکھیں دعا کے حوالے سے میں نے کئی بار بتلایا ہے کہ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے نا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی ان کو بھی جانے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو دعا کی قبولیت کو روک دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان کا گناہ کبیرہ پر اصرار کرنا، گناہ کبیرہ بھی ساتھ میں آدمی کرتا رہے، دعا بھی کرتا رہے، کیونکہ نماز کرنا پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں بھی شامل کر دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میری بہن۔ I'm going to ask you for some dua, if possible, for our children when we feel they're stuck, they can't make any progress, no matter how much they try. They are doing the namaz, everything, but it feels that all their ways are blocked, no, you know what I mean. Sorry, sister, I didn't get you. Which dua are you asking? For our children, when we feel their ways are blocked, they can't make any progress, they can't get married, they can't have a job, although they are doing their best, they are doing their roza, their namaz. یعنی مختلف پریشانیوں کے لیے many difficulties ہیں۔ Yeah, that's right. ٹھیک، I will let you know انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکاوٹ ہوتا ہے اس کے آگے، اس کے ٹھیک ہے کیسا کر رہا ہے۔ اوکے آئی ول لیٹ یو انشاءاللہ تعالیٰ، میں بتاتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ اور کال ہے؟ اچھا اس کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو چند چیزیں ہیں نا، ان کا بھی ہمیں بہت ضروری ہے آدمی دھیان میں رکھے کہ آخر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہر سال حجاج کرام 25 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ لوگ تک الحمدللہ حج کو جا رہے ہوتے ہیں، عمرے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں وہ مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں بھی دعائیں کی جاتی ہیں، بہت رقت آمیز دعا ہوتی ہے، اللہ اکبر، سوز و گداز والی دعائیں ہوتی ہیں، آہوزاری والی دعائیں، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے، ہمارے حالات وہیں کی وہیں۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ دیکھیں ہم دعائیں تو کر رہے ہیں، لیکن دیر از سم تھنگ مسنگ، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے لیک کوئی چیز ہو رہی ہے۔ تو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبولیت سے روک دیتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے درمیان رکاوٹ اور حائل بن جاتی ہیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ گناہ کبیرہ پر اصرار، کہ ایک انسان گناہ کبیرہ کرتا رہے، گناہ معصیت کرتا رہے، سچی توبہ نہ کرے، اللہ پاک کو راضی نہ کرے، اللہ پاک سے توبہ استغفار نہ کرے، ایک تو یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے۔ ظلم کرنا، ایک انسان ظالم بنا ہوا ہے، ظلم مظالم ڈھا رہا، ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ ظلم جو ہے نا اس کا دعا کی قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ظلم سے روکنا، بدعقیدگی سے روکنا، کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک نہ کر رہا ہو، ظاہر ہے مشرک کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ اپنا ہم جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے عقیدے میں شرک کی آمیزش تو نہیں ہے، کہیں جانے انجانے مجھ سے شرک تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں اللہ پاک کی ذات و صفات میں کسی کو شریک تو نہیں کر رہا ہوں، اللہ پاک کے اختیارات میں، اللہ پاک کے حقوق میں کسی کو شریک تو نہیں کر رہا ہوں، چونکہ شرک کے ساتھ دعا نہیں قبول ہوگی، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور جو فرائض ہیں ہم پر، جیسے نماز فرض ہے، نماز کی پابندی، نماز کو خوبصورت شاندار بنا کے انشاءاللہ نماز ہم پڑھیں، پھر ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی کریں، اللہ کریم ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اچھا اس کے بعد میری بہن نے سوال کیا ہے کہ خاص حالات میں جو پیریڈ ہوتا ہے خواتین کے، اس میں قرآن مجید کا ظاہر ہے کہ پڑھنا اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو چھونا، تو ان چیزوں ظاہر ہے کہ وہ اس حالت میں یہ چیزیں منع ہیں۔
تو جو خواتین اس سلسلے میں پڑھاتی ہیں تو اس کا خیال رکھیں کہ ہاتھ نہ رکھیں قرآن مجید پر، اس کے لیے کہ پینسل آپ استعمال کر سکتی ہیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کے ہاتھ اور اس آیت کے درمیان کوئی چیز حائل ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کچھ پڑھانا ہے تو کوشش کریں کہ اس چیز کو توڑ کے ہجے کر کے پڑھیں، یعنی پوری آیت آپ قرآن کی نہ پڑھیں۔ اگر آپ اس پیریڈ میں پرہیز نہیں کر سکتی پڑھانے سے، 2 ہفتے یا 1 ہفتہ آپ رک نہیں سکتی، اگر آپ کو ہر حال میں پڑھانا ہی ہے تو اس کا اہتمام کریں، آپ کے قرآن مجید مکمل آیت آپ نہ پڑھیں ایز اے دعا کے، جیسے دعاؤں کی اجازت ہے کہ ایسی حالت میں آپ دعاؤں یعنی قرآنی آیات ہیں لیکن ایز اے دعا کے آپ پڑھ سکتی ہیں، جیسے آپ لا حول ولا قوت، اسی طریقے سے بے شمار وہ دعائیں ہیں جو ایز اے دعا ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ مسجد میں بھی منع ہے ایسی حالت میں جانا، تو ایسا کوئی کمرہ ہو جو مسجد سے الگ ہو اس میں آپ۔ اچھا، دعا کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو دعا ہے نا ناظرین، تو اس کا جو ہے پروننسیشن یہ ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیک النشور، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی موت کے بعد، یعنی نیند کے بعد نئی زندگی ہمیں ملی ہے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور اے اللہ آپ ہی کی طرف ہم سب کو جمع ہونا ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ یہ دعا خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی یاد کرائیں، بے شمار چیزیں بچوں کو ہم یاد کرا دیتے ہیں، ان دعاؤں کا عادی بنا ہے، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرائیں، صبح جب بچے بیدار ہوں نا صبح بچوں کو پوچھیں کہ ڈیڈ یو ریڈ دس دعا، آپ نے یہ دعا پڑھی، بچے سے سنیں، یعنی اس قسم کا جب یقین جانیے کہ جب اس قسم کے گھر میں چرچا ہوگا نا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر کا ماحول بدلے گا۔ اب اس کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں بہت سی شر پھیلے ہیں، الحمدللہ بہت سے خیر پیدا ہوئے ہیں، اس سے بہت خیر نکلا ہے کہ الحمدللہ گھروں میں ہم الحمدللہ ایک دوسروں کو نمازوں کا ہم نے ریمائنڈ کرایا، ایک دوسروں کے ساتھ ہم نے نماز کو شیئر کیا، قرآن مجید، دعائیں، بہت سے گھروں میں الحمدللہ بہترین ماحول ہوا ہے، گھر میں لوگ نماز کی عادی بنے ہیں، پابند بنے ہیں، نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اور وقت ایک کثیر مقدار میں ہمیں وقت ملا ہے۔ ایسے وقت کو اگر ہم یوٹیلائز کریں ناظرین تو یہ اوقات جو ہے نا اللہ پاک کی طرف سے جو ہمیں وقت ملا ہے، فرصت کے لمحات میں ہم بہت کام کر سکتے ہیں، ہم دعائیں یاد کر سکتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ ابھی میں پریگننٹ ہوں تو میں دعا کر رہی ہوں، میں ساری نماز کرتی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، اور میں وہ دعا آپ نے پہلے بھی بتایا تھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہی توکلت وہو رب العرش العظیم، میں وہ بھی پڑھتی ہوں، اور میں حاجت کی نماز بھی پڑھتی ہوں۔ کچھ اور بھی ہے کہ میں پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ 3 مس کیریج ہو چکی ہے جب بابا میں پریگننٹ ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بابا جی کو۔ جی میری بہن، جی الحمدللہ۔ میرا سوال ہے کہ میری میاں جو ہے نا وہ زیادہ تر گھر میں نہیں رہتے، زیادہ تر باہر ہی رہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے دو، مجھے اتنی محبت نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دو۔ یعنی شوہر کے لیے پوچھ رہی؟ جی ہاں۔ اچھا، پڑھنے کے لیے کچھ دو۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ اچھا، اس کے بعد میری بہن نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے پوچھا ہے۔ میری بہن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یعنی ایسا ایک گلستان ہے کہ ایک انسان جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، جس طریقے سے آپ کسی گلشن میں آپ داخل ہوتی ہیں، کسی گلستان میں، کہ جس گلستان اور گلشن میں ہر پھول اپنی مثال آپ ہو، تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ کس پھول سے ابتدا کرے، کس پھول کی تعریف سے ابتدا کرے اور کہاں انتہا ہو۔ یہی حال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پھر آپ کی صورت، آپ کا حلیہ، یعنی ہر حلیہ اور حلیے کے اندر جسمانی اور سیرت اور صورت ہر اعتبار سے اتنا جامع اور کامل ہے کہ ایک انسان امیجن کرے کہ کوئی چیز کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ خوبصورت کی جو انتہا ہے نا تو وہ بھی اصل میں کم ہے، سر سے لے کے پیر تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا رنگ، آپ کا چہرہ، آپ کی پیشانی، آپ کے بال، اللہ اکبر، آپ کی ناک، یعنی پورا جسم۔ بڑے پیارے ایک شاعر گزرے ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے اس اشعار میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بڑے پیارے انداز، علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں یہ پہلے کے جو
جو نعت ہوا کرتی تھی نا، جو صحابہ کرام، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنی معنویت اور جامعیت ہے اس نعت کے اندر کہ دنیا کی ساری نعتوں کو آپ ایک پڑھنے میں رکھ دیں، ایک سائیڈ میں رکھ دیں، اور یہ ایک نعت جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو اس کے اندر پورا حلیہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے کہ میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو ایسا جمیل بنایا ہے کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ قربان جائیے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت پر، دیکھیں حسن کو پہلے رکھا، جمال کو بعد میں بیان فرمایا، چونکہ حسن کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو، وہ خوبصورتی جو دیکھی جا سکے ایک دوسرے کی، چہرے کا رنگ اور نقشہ اور نقوش جو ہوتے ہیں، آدمی ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے حسن کا تذکرہ فرمایا کہ حسن کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو، اس کے بعد جمال کا تذکرہ کیا، کیونکہ جمال کہتے ہیں باطنی خوبصورتی کو، انسان کی سیرت، کردار خوبصورت۔ تو برحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ بس یوں آپ سمجھیں کہ ہر چیز اپنے حد کمال کو پہنچی ہوئی، کمال کی انتہا کو پہنچی ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور بہن نے سوال کیا ہے پریشانی اور رکاوٹوں کے لیے، کہ ہر چیز میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، رشتوں کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے۔ میری بہن، اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے کہ ایک انسان، ایک بندہ اور بندی اللہ پاک سے فرینڈ شپ بنا لے۔ بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ ساری رکاوٹیں، ساری ناکامیوں کی جڑ یہ ہے کہ اللہ پاک کا ناراض ہونا، اللہ پاک کی ناراضگی۔ یا ساری کامیابیاں، کامرانیاں، اچیومنٹ کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ پاک سے بندہ فرینڈ شپ بنا لے۔ ایسا اللہ جو بہت جلد مان جاتا ہے، بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، بہت جلد۔ اللہ کو منانے کے لیے کوئی بڑا جہد مسلسل کرنے کی، پہاڑ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی لمبے روزے اور 10 سال روزے رکھیں اور مجاہدے کریں اور ریاضت کریں، نہیں، اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 فرشتے جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، انسان کی اچھائیاں اور برائیاں جو لکھتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں اس بندے کی روزانہ صبح و شام والی نیکیوں کو اور بدیوں کو لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور جس نام عمل میں اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے ابتدا میں نیکی کی ہے اور انتہا میں نیکی کی ہے دن اور رات کے، تو اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میرے بندے نے اور بندی نے ابتدا میں نیکی کی ہے اور انتہا میں بھی نیکی کی ہے، دن کی اول اور آخر میں، تو تم گواہ رہو، درمیان میں کیے جانے والے تمام برائیوں کو اور بدیوں کو، گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا۔ قربان جائیے اللہ کی شان کریمی پر کہ آپ صبح اگر بیدار ہوئے، صبح بیدار ہونے کے بعد اگر آپ نے دعا پڑھ لی، اللہ پاک کے سامنے حاضری دے دی اور سجدے کر دیے، کچھ نماز پڑھ لیے، کچھ ذکر کر لیے، اور وہ فرشتہ جو ہے لکھ لیا اس نے، پھر شام کو جب شام ہوئی آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، کچھ ذکر و اذکار کر لیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں درمیان میں کیے جانے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اتنا آسان اللہ کو راضی کرنا، اتنا آسان۔ تو بہرحال اس کی کوشش کی جائے تو نماز کی پابندی ہو، استغفار ضرور پڑھیں، ہر نماز کی بعد کم از کم 10 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، چلتے پھرتے استغفار پڑھتے رہا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد میں نے ابھی عرض کیا کہ 7 مرتبہ صبح و شام میری بہن وہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ ضرور پڑھیں 7 مرتبہ۔ اس کے بعد میری بہن نے سوال کیا ہے کہ حاملہ ہیں اور مس کیریج ہو جاتا ہے، اس حوالے سے بہت سی دعائیں بھی پڑھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، قبول فرمائے میری بہن آپ کی تمام عبادتوں کو، آپ کی تمام نیکیوں کو۔ اس کے اندر خاص جو چیز ایک اور میں اس میں ایڈ کروں گا وہ ہے سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں، سورہ مریم کی تلاوت کریں، اور بچے کا نام پہلے سلیکٹ کر لیں، بچے کا نام اپنے محمد رکھیں، محمد کے نام سے جو بچہ اس کا نام رکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کریم اس کو بہت برکتیں عطا فرماتے ہیں اس کی زندگی میں بھی۔ ابھی سے نام اس کا آپ سلیکٹ کر لیں کہ اگر بچہ ہوا
بیبی بوائے ہوا تو انشاءاللہ تعالی میں نام محمد رکھوں گی۔ اور دوسرے یہ کہ آپ سورہ مریم بے شک تھوڑا ہی سا پڑھیں، لیکن روزانہ سورہ مریم کی بھی تلاوت کریں۔ سورہ مریم کے اندر بڑی خاصیت، وہ تو اللہ کا کلام ساری ہی نورانی اور روحانی ہے، لیکن سورہ مریم کو اس سے بہت مناسبت ہے کہ جو بھی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو اس حوالے سے سورہ مریم ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے گا آپ کے لیے۔ اس کے بعد شوہر کے لیے میری بہن نے دعا کی، درخواست کی میری بہن آپ کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں، ایک تو نماز کی پابندی، جسے استغفار ضرور کریں، اور 7 مرتبہ صبح و شام یہ دعا ضرور پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور ساتھ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ شوہر کے دل میں آپ کی محبت، بچوں کی محبت پیدا ہو، اور ازدواجی زندگی خوشگوار ہو آپ کی، ہم سب کی، پوری امت کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، اللہ کریم سب کو آسانیاں پیدا فرمائے، بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی 7:30 بجے شام میں، آپ کا سوال کے اندر انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.